یہ جو شجر طیبہ کو خون ملا ہے شہداء کا، جس حیرت انگیز طریقے سے اور جس ایمان افروز طریقے سے مذہب اسلام کے پیروکاروں نے اس کی آبیاری کی ہے، انسانی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ بلکہ تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے جو انتہائی فخر کے ساتھ، انتہائی مسابقت کے ساتھ اپنا خون پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں کہ شجر اسلام کو خون چاہیے، وہ بیویاں اپنے نوجوان خاندوں کو تیار کرتی تھیں کہ تمہارا خون اسلام کی آبیاری میں لگ جائے، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیجتی تھیں، اور جب کسی نوجوان کا خون شجر اسلام کی آبیاری میں لگ جاتا تھا، وہ ماں فخر کیا کرتی تھی، وہ بہن فخر کیا کرتی تھی، وہ بیٹیاں فخر کرتی تھیں، وہ بیویاں فخر کرتی تھیں، قبیلہ فخر کرتا تھا، اور وہ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے خون دینے والے جذبہ کیوں نہ رکھتے، وہ مسابقت کیوں نہ رکھتے، شوق اور ذوق کیوں نہ رکھتے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ اسلام کے بانی اور اسلام کے مؤسس سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، لوددت، لا البتہ یقیناً تحقیقی مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے، کیا؟ ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ثلاث مرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ کے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے، پھر شہید کیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر شہید کیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ جب بانی اسلام کے ایسے جذبات ہیں تو فرزندان اسلام میں یہ جذبات کیوں پیدا نہ ہوں گے؟ فرزندان اسلام میں یہ ذوق اور شوق کیوں نہ پیدا ہوگا؟ غزوہ احد کا موقع ہے، فرزندان اسلام کی آبیاری کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ عجیب منظر دیکھا گیا، ایک بوڑھا باپ، اللہ، بوڑھا ہے اور معذور ہے، ٹانگوں سے لنگڑا ہے، وہ لنگڑا بوڑھا باپ بھی تیاری کر رہا ہے، اس کے نوجوان بیٹے حاضر خدمت ہوتے ہیں، ابا حضور جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، آپ تو بوڑھے ہیں، آپ تو معذور ہیں، آپ کو تو لنگ ہے، آپ چلنے اور پھرنے میں دقت اور مشقت محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے آپ کی طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کے بیٹے آپ کی طرف سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، ابا آپ نہ جائیے۔ معلوم ہے یہ بیٹے اور یہ باپ عظیم کون ہے؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بوڑھے بھی ہیں اور ٹانگوں سے معذور بھی ہیں۔ ان کے بیٹے آ کے جب یہ درخواست کرتے ہیں تو عمر بن جموح نے پتہ کیا فرمایا بیٹو تمہارا ذوق شوق تمہیں مبارک ہو، تمہارا جذبہ تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا سودا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ وہ سودا کر لیتا، جنت کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہوتی میں مان
مان لیتا یہ تو جنت کا راستہ ہے، جنت کا سودا ہے، بیٹا تم بھی چلو تمہارا بوڑھا باپ بھی چلے گا، نوجوانوں تم بھی چلو تمہارا یہ باپ لنگڑے اور لنگ کے باوجود جائے گا، چلتے جاؤ۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لنگڑا پن کی حالت میں میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں، مردانہ وار لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہوئے ہیں، اور صرف عمر بن جموح شہید نہیں ہوئے بلکہ عمر بن جموح کے ساتھ 70 صحابہ کرام نے احد کے میدان میں جام شہادت نوش کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جب شہداء کے کفن دفن کا مسئلہ آیا، شہداء کی تدفین کا مسئلہ آیا، شہداء کی دیکھ بھال کا مسئلہ آیا، کچھ شہداء کو وہیں میدان احد میں دفن کر دیا گیا اور کچھ شہداء کو مدینہ منورہ کی طرف لے جایا گیا، جا کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو جب کچھ شہداء کو مدینہ کی جانب لانے کے لیے سواریوں پہ بٹھایا گیا، شہداء سواریوں پہ سوار ہیں، سواریاں چل پڑتی ہیں، لیکن عمر بن جموح کی لاش جس سواری پہ رکھی گئی وہ سواری زمین سے اٹھتی نہیں ہے، وہ سواری چلتی نہیں ہے، سواری کو ہانکا گیا، چلایا گیا، اٹھایا گیا، زور لگایا گیا کہ سواری کہیں چلے، عمر بن جموح کی لاش کو لے کے چلے، لیکن سواری ذرہ برابر حرکت نہیں کر رہی۔ جب یہ ماجرا دیکھا گیا، ان کے بیٹوں سے پوچھا گیا، جوانوں یہ بتاؤ تمہارے بوڑھے باپ نے گھر سے چلتے وقت کوئی دعا کی تھی، بوڑھے باپ نے کوئی استدعا کی تھی؟ بیٹوں نے بتایا، جی جب ہمارے ابا میدان احد کی طرف آ رہے تھے تو چلتے چلتے دعا کر رہے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے واپس اپنے اہل و عیال میں نہ لانا، یا اللہ مجھے واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہ لانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے عمر بن جموح کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اب اس کی میت بھی یہاں سے جا نہیں سکتی، عمر بن جموح کو یہیں پہ دفن کر دو۔ چنانچہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میدان احد میں انہی شہداء کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ جذبہ اور یہ فخر اور یہ مسابقت جو اسلام نے دی ہے، پوری دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔